جب رسول اللہ تے حملہ کیتا نا مشرکہ نے ہجرت تو پہلے حرم کعبہ جو حضور جلوہ گر سن، صدیق اکبر حضور دی ڈھال بن گئے، حضور دی ڈھال بن گئے۔ صدیق اکبر نے انہاں کٹ 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 کے نا بہت ہی کٹیا، بلکہ منہ مبارک دی بھی جتیاں ماریاں انہاں۔ جب صدیق اکبر نو کٹ پہ رہی سی نا، ایک بندے نے آواز لائی، انہاں کہا وہ کون ہے ہوئے؟ سنو ذرا، انہاں کہا حاضر ابن ابی قحافہ المجنون، اے ابو قحافہ دا پتر جھلا ہے۔ جب افضل الخلق بعد الرسل دے عشق دا بھی اظہار اینجی ہے کہ بندہ جب تک جھلا نہ کہلاوے تو عشق دا اظہار نہیں ہوگا۔ تسی اجے سوچتے رہندے ہو نعرہ کیویں لانا ہے، ہن نعرہ لاؤ۔ حضور نال پیار اسی کر، اے دیکھو اسی لوگوں کو ڈرنا ہے یا حکومتوں کو اجازت لینی جی تسی دسو کتنا پیار کرنا ہے۔ اقبال کہتا ہے نشان راز یکل ہزار ہیلا مپس بیا کے عشق کمالے سے یک فن دارت۔ اقبال کہتا ہے جدو بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے عقل کو نہیں پوچھنا، یہ تے ہزار بہانے آنا تینو شیخو پورے بھی نہیں جان دے گی، پنڈی جانا تے درکنارے، فیض آباد جانا تے درکنارے، حضور کی عزت واسطے اے تے تینو گھروں بھی نہیں نکلن دے گی، حالات نہیں ٹھیک۔ میں کہا پھر اقبال کدے کو پوچھئے، کہنا بیا کے عشق کمالے سے یک فن دارت۔ اقبال کہنا جدو بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے عشق کو پوچھنا ہے، وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے محبوب کی شان اور عظمت کس میں۔ بس حق چاہ رہا ہے۔ تاجدار ختم نبوت۔ توجہ، اقبال ایک اور گل بڑی کی تھی، کہنا تو خود وقت قیام خیش۔ اقبال کہنا تینو خود پتہ ہونا چاہیے میں کس ویلے اٹھنا ہے، نماز عشق و مستی راہ اذان نیست۔ اقبال کہنا عشق و مستی دی جڑی نماز ہوندی دے واسطے کدی اذان ہوئی نہیں۔ اودی میں مثال سیدنا صدیق اکبر جدوں رسول اللہ نال جا رہے نا ہجرت دے سفر وچ، تے کدی اگے چلن لگ پون، کدی اینج کدی ادھر کدی دائیں کدی بائیں۔ حضور نے فرمایا صدیق یہ کیا کر رہے ہو؟ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ کبھی ادھر چلے جاتے ہیں دوڑ پر، کبھی ادھر دوڑ کر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر۔ حضور چل رہے ہیں، صدیق اکبر ایسے ایسے ایسے، پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ بس اتنی بات سمجھ آئی کوئی نہیں؟ میرے آقا نے پوچھا صدیق ہے کی چلن دا انداز ہے؟ سنو انہاں نو جی ناموس رسالت کے علاوہ پتہ ہی کوئی نہیں۔ میں کہا افضل الخلق بعد الرسل سانو دسے ہی ہے کچھ۔ عرض کی تھی حضور جدو میں نو دل وچ خیال آنا نا دشمن اگو آ جائے گا تو پھر میں نس کے اگے ہو جانا، بھائی صدیق ہی جان دے گا، حضور وال کوئی آ سکتا؟ توجہ، حضور جدو میں نو خیال آتا کہ دشمن کدھرے ادھروں پشت والوں نہ آ جائے تو میں پھر نس کے چلا جانا ادھر، جنہیں مقابلہ کرنا ہے میرے والا ہے، میرے محبوب وال کوئی کیوں آئے؟ یہ تقریروں سے عشق نہیں آتا۔ اقبال احمد کا نہیں رویا، کہنا ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق و علی از حق طلب۔ کہنا جی عشق کوئی نہیں ہے تو پھر رب کو تھوڑا جا منگی، لیکن سوز صدیق تے علی والا منگی۔ اسی یہ گلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ قسم بخدا کوئی سخت باتیں نہیں کرتے، یہ تو کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہم کرتے ہیں۔ شاہ جی نے دسیا نا ایک سپ نہیں لڑیا، سپ بندے نو لڑے نا تے بندے دے جسم وچ اختیار ہی مک جاندا۔ ایک سپ لڑے تے صدیق اکبر نو تے حیات، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھیا ازالۃ الخفا وچ کئی سپ لڑے لیکن لم یتحرک مخافت ان ینتبہ رسول اللہ۔ ایک باری بھی جسم اینج نہیں ہویا کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آئے۔ لگا جے حضور دی خدمت واسطے تے حضور دے دین واسطے بھیڑیا بھی کام کرے تو انہوں بھی لنگر مل جاندہ۔ میں آگے گل کرنا توجہ۔ اور چرواہ جڑا یہودی سی وہ کہنے لگا یار میں جاندہ تے ہاں لیکن میری بکریاں کون چرائے گا؟ فقال الذئب انا ارعاہ، بھیڑیا کہنے لگا میں فقیر اس خدمت واسطے حاضر ہوں، میں بکریاں چراواں گا۔ وہ چلا گیا، نبی علیہ السلام دی خدمت کلمہ پڑھ لیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں اپنے غلاموں نو بلانا مسجد نبی شریف وچ، تو مجمع وچ بیان کر اس بھیڑیے میری شان کی بیان کیا۔
کلمہ تے انہیں پڑھ لے سی پہلے، لیکن حضور نے فرمایا قم فحدث۔ جب مجمع لگ گیا حضور خود میرے محفل، صدیق اکبر بھی موجود، فاروق اعظم بھی موجود، عثمان غنی بھی موجود، مولا کائنات بھی موجود، ابو ہریرہ بھی موجود، بلال بھی موجود، سعد بھی موجود، سعید بھی موجود، ابو عبیدہ بھی موجود، خالد بھی موجود، کاکا بھی موجود، شرحبیل بھی موجود، مسنہ بھی موجود، سارے موجود۔ فرمایا ہن دسو جی اور بھیڑیے کی گل کی تھی؟ انہاں دسیا حضور بھیڑیا انج آیا پھر انج آیا۔ انہاں دے دل وچ خیال آیا، انہاں کہا یار بھیڑیا تو بھیڑیا ہونا، جب میں گیا تو واپس میری بکریاں کھا گیا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا میری شان جان کرو، بھیڑیے نے جو وعدہ کیا وہ پورا کرے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ واپس گیا نا تے اندازہ نہیں کرنا، ایک ایک بکری گڑ لوی، بھیڑیے جڑا وعدہ کیتا وہ پورا کرے۔ اور تسی کیڑے بھیڑی ہو؟ اور 72 سال پاکستان بنیا، اسلام دا نام لینے والے دہشت گرد بن گئے، اور بھیڑیا بھی حضور دا نام آ جائے تے بندے نہ پتر بن کھڑو نا۔ اور تسی کیڑے بھیڑی ہو جڑے ناموس رسالت تے بھی تانوں کوئی پتہ نہیں، حضور دی ختم نبوت تے تساں مل کے ڈاکا ماریا۔ اسی تے صرف فیض آباد پوچھن گئے سی، اور دسو کیڑا گنڈا ہوئے جنہیں ختم نبوت تے ڈاکا ماریا؟ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین۔ یہ نعرہ ایک بڑی عجیب چیز اس واسطے میں لوانا تاکہ کوئی بندہ پریشان بیٹھے ہو دی پریشانی دور ہو جائے۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، اور ہزارہ رنگامت رنگے دے محمد۔ وہاں کی پتہ ہے کتنی صحت ہے اس نعرے میں، روحانی بھی تے جسمانی بھی۔ اور لندن اس ساڑا مولانا الیاس ہے جڑا شیر لکھدا، وہ کہندا میں ہسپتال دے باہر تیرے موبائل لا کے نا تقریر بیٹھے سی تے اتھوں دا انگریز ڈاکٹر گزریا، انہیں ویکھے نا ہاتھ سارے چاہے تے میرا ہاتھ بھی انچایا، کہنے لگے یہ بندہ ڈاکٹر لگتا ہے۔ انہیں کہا ڈاکٹر نہیں ہے ساڑا مذہبی رہنما ہے۔ انہیں کہا میں نے نہیں پتا تہاڈا مذہبی رہنما ہے جڑا بندہ اینج اینج کرے نا انہوں دل دی بیماری نہیں ہوندی۔ لو جی، اور جب واپس آئے دیکھیا تو بکریاں پوریاں۔ تسی سوچ سکتے ہو بھیڑیا بیچارہ کتنا بھوکا رہا ہونا، تے بکریاں بندے کو قابو نہیں ہونی، بھیڑیے کی بھی قابو رکھی ہونی۔ بکری تو ایک بھی نہیں کھڑوں دی، ادھر جا رہی ایک دم ادھر، اور بھیڑیا اپنی دوم نال انہاں نوں کیویں قابو رکھدا ہونا۔ بھائی کدھر حضور دی بارگاہ وچ شکایت نہ لگ۔ تے فذبح الشاۃ للذئب، قاضی ایاز نے شفا شریف وچ لکھیا انہیں بکری انہاں نپی، انہوں ذبح کر کے تے بھیڑی انہوں کیا لاؤ جی تسی بھی تبرک کھاؤ جناب۔ اتنی بات جی حضور دی عزت دی گل بھیڑیا کرے تو انہوں بھی چھوٹا گوشت لب جاتا۔ لبیا کہ نہیں لبیا؟ جی یہ لنگر کہاں سے ہے؟ میں کہا لنگر تو حضور دی شان دسی نا بھیڑیے نے، تے لنگر تو انہوں بھی لب گیا تھے۔ ایک مولانا ویل چیئر تے بیٹھ کے، یا شاہجی ادھر کرسی صدارت تے بیٹھ کے، یا ایک نعت خان نعت پڑھ کے حضور دی شانہ بیان کرنا، یہ روٹی کھاتے ہیں۔ میں کہا روٹی تے بھیڑی نو بھی لب جاندی ہے، اسی دا انسان ہے چلیا حضور دی شانہ جو بیان کرنے ہیں۔ بس اتنی بات ہے جی، تینوں کوئی نہیں لبدی، تینوں گھروں بھی نہیں لبدی، باہروں بھی نہیں لبدی، تے ساڑھے کاٹے کیوں لگ دو؟ رب کو مانگ تینوں بھی رب روٹی دے وے۔ یہ لبیک والوں کو روٹی کون دیتا ہے؟ میں نے کہا جن کا کام کرتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ ان کو پیسے کون دیتا ہے؟ میں کہا جن کا کام کرتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ان کے نعرے کون لگواتا ہے؟ میں نے کہا جن کا کام کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں وہ ڈالتے ہیں کہ نعرے لاؤ۔ بس اتنی بات ہے جی۔ پھول کون ڈالتا ہے؟ میں نے کہا جن کا کام کرتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ پھول پاؤ قیامت تک کوئی یہ نہ کہے نا حضور دے لئے ایسی عزت نہیں ہوئی۔
عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي عند ابن أبي يعلى وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجه تلالى القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن فرقت عقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحنة أذنيه إذ هو وفره وظهر الله واسع الجبين زج الحواجب سوابق من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب أطنى العرنين له نور يقصده من لم يتعمل وشم كسر اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنق أجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق باطن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عالي الثديين والبطن مما سوى ذلك أشهر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف وقال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلع يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام عن علي رضي الله تعالى عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغد ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين آدب الأشفار جليل المشاش والقدد أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألين مريكة وأكرمهم عشيرا من رأى بداهة هابه ومن خالته معرفة أحبه يقول نعيت لم أر قبله ولا بعده مثله